نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب دے ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سائت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرہ عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، شیطان او دے افلاطونی پجاری اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً ادھے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ظاہراً باطناً عمل قرآن و سنت نہ آراستہ ہو کے قلبی ذکر کردیاں ہویاں اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائے، مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، دل دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، قرآن حکیم دی جڑی آیا پاک سورہ بقرہ 10ویں آیا پاک مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ اللہ سونے نے بیمار دلاں دا ذکر کیتا ہے۔ اج دا درس تصوف جڑا او دا موضوع دل ہے، اس آیا پاک رب سونے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے، پھر اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور ودا دتی، یعنی یہ بیمار دل او نے کہ جنہاں نے اللہ رسول نو قرآن و سنت نو چھڑ کے اجماع اہل سنت تو الگ ہو کے شیطان دی افلاطونی پجاریاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے طریقے تے چلے اور انہاں دی وجہ نال انہاں دل دے اندر انہاں دی بدعمالیاں دی ظلمت پیدا ہوئی جنہاں نال دل بیمار ہو گیا کہ انہاں نے خواہشات نفسانی دے پیچھے لگ کے اپنے دل نو بیمار کر لیا، تے پھر انہاں طرف ودے رہے، اللہ سونے طرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طرف واپسی دا ردہ ہی ترک کرتا، تے پھر رب سونے نے دلاں تے مہر لاتی، انہاں دل مر گئے، تے اللہ سونے نے انہاں دے نفس دے حوالے کرتا، اپنی نظر رحمت انہاں تو ہٹا لی، اپنا رحمت دا دست شفقت انہاں تو چک لیا، جنہاں دی وجہ نہ انہاں دی بدعمالیاں دی انہاں دے اندر پیدا ہونی ظلمت دی وجہ نہ انہاں دی بیماری ہور ودن لگ پئی۔ یہ ہے بیمار دل، ایک ہے صحت مند دل جڑے قلبن ذات مولا ڈوبے ہوئے نے،
قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے دے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کرتے ہیں، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندے نے۔ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، علوم نبوت دے وارث، سرفروش بت شکن علماء مشائخ دی صحبت بہ کے انہاں کولوں توحیدی انعکاسی فیض حاصل کرتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کروا کے انہوں دی زیر نگرانی مسنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کر دے، اور اپنے اندر نو نورانی کر دیا، دل دا آئینہ صاف کر دیا، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ اور دوام قلبی ذکر و حضور، کیونکہ قلبی ذکر جڑے نوافل تو افضل ہے، کردیا ہویا اپنی روح نو جسم چوں الگ کر کے باطن چ پرواز کر دے رہے، کیونکہ اللہ سونے دا دیدار باطنی اکھاں نہ ہوندا، دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں، اور روحانی سپرمین بن دے رہے، روحانی معراج حاصل کر دے رہے۔ انہاں دی روح باطن چ پرواز کردیا ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندی ہے، پھر حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ انہاں دی روحاں ہر ویلے اللہ کی طرف دوڑدیاں رہندیاں نے۔ قرآن کریم جو رب نے فرمایا جلا رب کا منتہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ تو قرآن کریم جو رب نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لیکن ایمان دی روح نو حاصل کر کے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ قرآن کریم جی رب نے فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ نے کہ جڑے اللہ سونے نہ جنونی عشق کر دے، ٹوٹ کے عشق کر دے، بڑی والہانگی وار رفتگی نہ ماسوا اللہ تو کلی قلبن ہمیشہ لئی منہ موڑ کے تو قلبن ہمیشہ ذات مولا ڈوبے رہندے، نماز عشق نہیں تلندے نے۔ لیکن عشق کمال نو پہنچنا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ، جب تک انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہیں کرتا کدے بھی کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر عمل قبول ہی تا ہوندا جڑا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ ہوئے، تے جڑے عمل سنت مصطفیٰ تو ہٹ کے اللہ سن دے ہاں کوئی قابل قبول نہیں، نہ ریاضتاں، نہ مجاہدہ، نہ چلے کشیاں، سب فضول ہے۔ مسنون ریاضت و مجاہدات ہی اللہ دے ہاں قبول ہے، اور انہاں نال ہی انسان نو روحانی ترقی ہوندی ہے۔ تے صحت مند دل جڑے آ وہ ذات مولا ڈوبے رہندے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغلے، خلق، چوڑ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، نشے، جوئے، بدعتاں، رخصت، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں اور اللہ سبحانہ دی نافرمانیاں چوں نکل کے اور ماسوا اللہ چوں قلب نہ الگ ہو گئے، اور ماسوا اللہ تے اتنا الگ ہوندے نے کہ کوشش بھی کرن تے ماسوا اللہ دا انہاں لوکاں نوں خیال نہیں آوندا، کیونکہ انہاں لوکاں نوں فنا و نیستی دا کمال حاصل ہوندا، دل دا آئینہ صاف ہوندا ہے نا، دل دے اوتے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے نے۔ ہر لمحہ یہ لوگ اللہ سونے دے قرب، صحبت، مائیت اور حضور سے گزار دینے، اور سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا، تقدیر مولا، فعل الہی، ردہ الہی بن جاندے رہے، اور صبر، شکر، توکل، قناعت اور خود سپردگی دی بادشاہت ان لوگوں کو حاصل ہوندی، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور رہندے، حاضر رہندے رہے، اور اپنے اور دوسرے دے بارے جو کچھ کائنات اللہ دا پروگرام جاری و ساری ہے انہوں نے کدے اعتراض نہیں کرتے۔ انہوں نے کائنات دی ہر لہر دے اندر افعال الہی اپنے اندر بھی جاری و ساری نظر آتے ہیں، اور یہ وہ سچے صحت مند دل نے۔ اس واسطے دل دا آئینہ صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ رسالہ کشیریہ دے اندر حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باری خواب دے اندر شیطان نو دیکھیا تے آپ لاٹھی لے کے شیطان نو مارن واسطے وہ دے پیچھے دوڑے، تے غیب تو آواز آئی کہ شیطان جڑا لاٹھی نال نہیں گھبراوندا،
یہ تو اس نور نہ گھبراؤندا جڑا دل دے وچ ہوندا ہے۔ تیسرے سالہ کشیری امام کشیری لکھتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی مرید اپنی خلوت دی جگہ تو نہ نکلے، کہ مرید جڑا اپنی خلوت دی جگہ چ نہ نکلے ہے، اس تو پہلے کہ وہ اپنے دل دے نال رب تک نہ پہنچ جائے، کہ انہوں ظاہری سفر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرید واسطے بے موقع سفر جڑا زہر قاتل ہے۔ پھر اگے امام کشیری اسے کتاب سے لکھتے ہیں، رسالہ کشیری ہے، کہ لوگ یعنی مریدین تے اپنے وسوسیاں نو اپنے اندروں کڈن دی کوشش دے وچ لگے رہندے نے، اور اپنے اخلاق دے علاج اور دل تو غفلت دور کرنے وچ لگے رہندے ہیں ہر ویلے۔ اس رسالہ کشیری ہے امام کشیری لکھتے ہیں کہ فرضاں اور سنن موقدہ تو کسے صورت بھی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ تے ہن رہا سوال کہ نفلی نمازاں دا، تے اے دے وچ اضافہ کیتا جائے، تے انہاں دے لئی دل تو ہمیشہ ذکر جاری رکھنا اس تو بھی بہتر ہے۔ اگے امام کشیری فرماؤندے نے اس رسالے کہ دولت دی تاریکی دے وقت، دولت دی تاریکی جڑی ہے یہ وقت دے نور نو بجھا دیندی ہے۔ تیسرے رسالہ کشیری ہے امام کشیری لکھتے ہیں کہ حضرت فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ میں 30 سال ایسے اللہ والے صوبوں چ رہا ہیں جڑے ابدال سکے، اور جدوں میں انہوں تو جدا ہون لگا تے ہر ایک نے مینوں یہی نصیحت کیتی اور فرمایا کہ نوجوان بے ریش لڑکیاں دی صحبت اور انہاں تو میل جول رکھن تو بچدے رہنا۔ اللہ اکبر۔ پھر اگے امام کشیری اسے رسالہ کشیری لکھتے ہیں کہ او یعنی مرید دنیا داراں تو دور رہے، کیونکہ انہاں دی صحبت جڑی تجربہ شدہ زہر قاتل ہے، اور یہ ساری تعلیمات آب ذر نہ لکھن والی جدا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شیطان جڑا ہے قلبی نور نہ مرد ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے اپنے دل دا آئینہ صاف کریے، تاکہ ساڈے اتنے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی تجلی انوار و تجلیات برسن، یہ انوارات ساڈے اندر جذب ہون، نور عرفان، نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور ذکر الہی ساڈے اندر رچ بس جائے، اور یہ اتنا نور زیادہ ہو جائے کہ شیطان دے قریب بھی نہ پھٹ گئے، کیونکہ اس نور نہ شیطان جلدا ہے۔ تو سچے مرید نو چاہیے، سچے طالب مولا نو چاہیے کہ گوشہ نشین رہے۔ حضور غوث پاک فرما دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ تواڈے تو پہلے جننے صالحین درویش صوفی ہوئے نے تو گوشہ نشینی انہاں دا طریقہ ہے۔ تو مرید نو چاہیے کہ غافلاں تو الگ ہو جائے، خلقی اسباب ارباب تے بھروسہ نہ کرے، کیونکہ یہ بھروسہ شرک ہے۔ اپنی تمام تر امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز و محور اور بھروسیاں دا مرکز اللہ دی پاک ذات نو بنا لے۔ تے فرضاں سنت تو موقدہ سنتاں تو علاوہ ذکر الہی، قلبی ذکر الہی دے ہوتے زیادہ زور دے، دوام قلبی ذکر و حضور نال ہی انسان دا اندر بھی نورانی ہوندا، روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوندی، جویں ڈاکٹر اقبال فرماؤندے نے کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ اے لاہوت دی طرف پرواز کرنے والی روح جڑی ہے انہاں شیواں تو بچنا چاہیے جڑی اس راہ دے وچ رکاوٹ بندیاں نے۔ اس واسطے قلبی ذکر دے اتنے زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے، اور مرید نو چاہیے کہ مالداراں تو عمراء تو اللہ تو غافل لوکاں تو دور رہے، انہاں دا پرچھاواں بڑا زہریلا ہے، لکھاں میل دور بھجے انہاں لوکاں کو، اور خاص طور پہ بے ریش لڑکے نوجوان جڑے انہاں تو الگ رہے، عورتاں دیاں صحبتاں تو الگ رہے، انہاں دے نزدیک بھی نہ لگے، نہ انہاں تعلقات بدائے، کہ زیادہ سے زیادہ حجرہ نشین رہ کے
مصنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباب قرب الہی کرے، تاکہ انسان جڑا اپنا مقصد حیات حاصل کرے، جس مقصد واسطے رب سونے نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونے نے انسان نو، کائنات دی ہر شے نے انساناں واسطے، انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونا ہر ویلے بڑی محبت بھری نگاہ نال ہر انسان نو دیکھ رہا کہ واپس پلٹ آوے میری طرف اور اپنا مقصد حیات حاصل کرے۔ روزے الست یا سعید الفطرت روحاں جنہاں زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا سکا، وہ ہمیشہ قلبن ذات-e مولا چ ڈبیاں رہندیاں نے، تو لیکن روزے الست جنہاں روحاں نے دلوں بلا نہیں سی کیا، تو جدو رب سونے دنیا دی نعمتاں دہائیاں ادھر دوڑ گئیاں سگیاں۔ اے او بدبخت کور چشم روحاں نے، انہاں جنیاں مرضی تسی نصیحتاں بھی کرو، چاہے کنے اپنے قریبی ہون دوسرے ہون، انہاں دے کوئی اثر نہیں ہوئے گا، یہ ہمیشہ دنیا طرف راغب رہندیاں نے۔ حالانکہ اللہ پاک نے منع کیتا ہے کہ دنیا دا مال و متاع بہت قلیل ہے، رب سونے قرآن دسیا کل متاع دنیا قلیل ہے، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو بچنے دی تعلیم دیتی ہے۔ مختصر حدیثاں دا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا مردار دے طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ یہ نفس امارہ جڑا انسان دنیا دی محبت چ فساوندا ہے، یہ خواہشات جڑیاں نے یہ بڑیاں زہریلیاں نے، اس واسطے نفس دی ہر خواہش نو علاج تلوار نال ذبح کرو۔ نفس امارہ دا علاج یہ ہے کہ ہر خواہش دی مخالفت کرو، کدے بھی دی کسی خواہش تے عمل نہ کرو، اپنا ہر عمل مرضی مولا، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرضی پیر و پیشوا یعنی قرآن اور سنت عمل کرو۔ اور نفس امارہ بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود اور یزید اور بہت بڑا کتا ہے جڑا بندے اندر بھونکدا رہندا اپنی گلاں منواؤن واسطے، جب تک اپنی گل نہ منوا لے اس وقت تک اندر بھونکدا رہندا ہے، یہ ذہن دی سکرین دے اوتے خیالات بار بار خیال پاوندا رہندا ہے۔ اس واسطے جب تک انسان نفس نو مزکی نہیں کردا، انبیاء علیہ السلام تو آئے نفس دے تزکیے واسطے، قرآن کریم کی رب نے دسیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ تواڈے نفساں تزکیہ کرنا اور تانوں کتاب و حکمت دی تعلیم دین واسطے تشریف لے آئے نے۔ کہ سانو چاہیے اپنے نفس نو مزکی کریے، اینو مطمئنہ کریے، فنا کریے، کیونکہ جب تک نفس فنا نہیں ہوگا، فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوگی، قلب زندہ نہیں ہوئے گا، قلب ذات-e مولا جنوب کے نماز عشق نہیں نیتے گا، اور اللہ سونے طرف محو سفر نہیں ہوئے گا۔ ظاہری سفر تو نکل کے سانو چاہیے اپنی روح دے اندر، اپنے جسم دے اندر باطنی سفر کریے، تاکہ سارے باطنی حواس بیدار ہو جان اور اسی اللہ سونے دی بارگاہ تو پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سکا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو انسان کو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، سچے اللہ والیاں کو علماء و مشائخ کو قرآن و سنت فقہ اور علم حاصل کرے، پھر دی روح دے مطابق تے عمل کرے اللہ سونے واسطے، اللہ سونے دے سامنے۔ اور دنیا چند دن دا میل ہے اور بے وفاواں دا کار ہے، یہ دنیا دغا باز دھوکھا باز ہے، تو الگ رہو۔ تو جڑے زندگی دے لمحے بڑے قیمتی ہے، مڑ کے نہیں ملنے، تو سانو چاہیے انہاں تو الگ ہو کے اللہ سونے طرف محو سفر رہی ہے روح دے ذریعے اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے۔ خود قرآن پاک رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سونے فرمایا کہ جو اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے، اللہ سونے دا دیدار ان لوگوں کو ضرور ہوئے گا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے واسطے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوری توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ شیطان دے پجاری افلاطونیاں، شیطان دے افلاطونی پجاریاں اسلام پاکستان انسانیت دشمناں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔
ظاہراً باطناً عمل قرآن و سنت نال راستہ ہو کے قلبن اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، فنا فی توحید اور غرق فی توحید دا کمال عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔